اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول 16ویں قسط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترغیب اور تبلیغ کے لیے قیصر روم کے نام ایک خط لکھا۔ قیصر روم کے نام اللہ کے رسول نے جو خط ارسال کیا، اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی جانب، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، میں تم کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ جو اسلام کی طرف سے لانے والا ہے، اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گی اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ پس اگر تم اسلام سے روگردانی کرتے ہو تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ بس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مذکورہ بالا خط آپ نے وحی قلبی کے ہاتھوں ہرقل کے پاس روانہ کیا۔ قیصر نے خط پڑھ کر ابو سفیان سے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کے بارے میں چند سوالات کیے، جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ آپ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک عظیم و شان دربار منعقد کیا اور روم کے بطرقی تمام معزز لوگوں کو اور پادریوں کو اس میں جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ لیکن یہ سن کر وہ لوگ پھٹ پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے اپنا موقف تبدیل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ تمہیں اپنے دین پر ثابت قدم دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اور یوں وہ اعتراف حق کے باوجود اس کے اظہار کو قبول نہ کر سکا۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو عظیم روم سے خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم کا بھی اس کے شان اور مرتبے کے خیال کرتے ہوئے اس کے مناسب تعظیم و ترقیر ضروری ہے، اور اس سلسلے میں اس کے قائد اور مذہب سے کوئی بحث نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط خسرو پرویز کے نام بھی لکھا۔ قیصر روم کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ شاہ فارس کے نام بھی اپنا دعوتی خط عظیم فارس کے لقب کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس خط کو پہنچانے والے عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے۔ ہرقل کے برعکس خسرو پرویز نے انتہائی مخالفانہ رد عمل کا اظہار کیا۔ غصے میں آ کر اس نے خط کو چاک کر ڈالا اور کہا، یہ شخص مجھ کو خط لکھتا ہے حالانکہ یہ میرا غلام ہے۔ نیز غصے سے خط کو پارا پارا کر ڈالا۔ چند دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ خسرو کو اس کے بیٹوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں بادشاہوں اور امیروں کے نام خطوط لکھے، جن میں سے بعض نے آپ کے خط کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بعض نے بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان میں سے بعض نے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کیا، جبکہ بعض وہ تھے جنہوں نے آپ کے خط کو پا کر مسرت کا اظہار کیا اور ایمان لائے، جیسے کہ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ہرقل بادشاہ روم، خسرو پرویز بادشاہ فارس، نجاشی بادشاہ حبشہ، مقوقس بادشاہ مصر، منظر ابن سوا بادشاہ بحرین، عبد جنفر بادشاہ عمان، حوض بن ال بادشاہ یمامہ، حارث غسانی بادشاہ دمشق۔ یہ چند نام ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، دین کی دعوت دی۔ ان میں سے بعض نے قبول کیا، کچھ نے مذاق اڑائے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ محرم 7 ہجری میں
غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو کر مدینہ آئے۔ اس سے پہلے مدینہ کے یہود مکہ کے قریش سے مل کر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ کے یہود ہی کی ترغیب پر قریش نے مدینہ کے خلاف وہ حملہ کیا تھا جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد قریش اس کے پابند ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ خود کوئی جنگی اقدام کریں گے اور نہ کسی جنگی اقدام کرنے والے کی مدد کریں گے۔ اس طرح معاہدہ حدیبیہ نے قریش کو یہود سے کاٹ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ یہود کی طاقت کو توڑ دیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہو سکیں اور دعوت اسلام کی راہ میں ان کی مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں خیبر کے یہود کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 1400 پیادے اور 100 سوار تھے۔ راستے میں جب ایک بلند مقام پر پہنچے تو کچھ صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس خدا کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور تمہارے قریب ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی امداد کے لیے لشکر جمع کیا ہے، اس لیے آپ نے مدینہ سے متصل رجی میں پڑاؤ کیا جو خیبر اور غطفان کے درمیان ہے، تاکہ یہود غطفان مغلوب ہو جائیں اور یہود خیبر کی مدد کو نہ پہنچے۔ چنانچہ غطفان کے یہود کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ واپس ہو گئے۔ خیبر کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک لمبی دعا فرمائی، اے اللہ، ہم اس بستی، اس کے باشندے اور اس میں موجود تمام چیزوں کے خیر و بھلائی کے طلبگار ہیں اور ان تمام چیزوں کی شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ خیبر میں یہود کے متعدد قلعے تھے۔ آپ کو دیکھ کر یہود قلعے میں بند ہو گئے۔ آپ نے ان کے قلعوں پر حملہ شروع کیا اور ایک کے بعد ایک ان قلعوں کو فتح کر لیا۔ قلعہ قموس پر چڑھائی کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور روانہ کیا۔ آپ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ جنگ سے پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر ایک شخص کو اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ جب تمام قلعے فتح ہو گئے تو آخر میں مسلمانوں نے وطیح اور سلالم کا محاصرہ کیا۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کو امان دے دی جائے، ہم خیبر کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ آپ نے اس کو منظور فرمایا۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ سد 8 ہجری میں غزوہ معطہ پیش آیا۔ معطہ ایک مقام کا نام ہے جو شام کی سرحد پر واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شرحبیل بن عمر غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ کیا۔ شرحبیل قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ حارث بن عمیر جب آپ کے خط لے کر مقام معطہ پہنچے تو شرحبیل نے ان کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے 3000 کا لشکر جمادی الاولیٰ میں معطہ کی طرف روانہ کیا۔ زید بن حارث کو امیر لشکر مقرر کیا اور یہ کہا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن ابی رواحہ امیر لشکر ہوں، اور اگر عبداللہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ اور ایک سفید جھنڈا زید بن حارث کو دیا اور کہا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، جب دعوت قبول نہ کریں تب ان سے قتال کرنا، اور وصیت کی کہ ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا، اپنے ساتھیوں کو خیر خواہی کے ساتھ رکھنا اور اسلام کے قوانین کی پابندی کرنا۔ جب شرحبیل کو اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو 1 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا۔ اسی کے ساتھ ہرقل بھی مزید 1 لاکھ کی فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے پہنچا۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔
آخر میں یہ طے ہوا کہ مقابلہ کیا جائے اور موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی اور یک کے بعد دیگری زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ آخر میں اتفاق رائے سے خالد بن ولید کو امیر لشکر بنایا گیا۔ حضرت خالد نے محسوس کیا کہ یہ مقابلہ بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے اور دشمنوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے وہ خاص تدبیر کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ بعد کو اسامہ بن زید کی سرداری میں مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور ان کے اوپر فتح حاصل کی۔ جمادی الثانی 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی قصاع ایک جماعت مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے خلاف عمرو بن العاص کو ذات السلاسل کی طرف روانہ کیا۔ ان کے ساتھ 300 آدمی تھے، جن میں سے 30 سوار تھے۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس نے رافع بن مقیس کو مدینہ روانہ کیا تاکہ آپ مدد کے لیے کچھ اور آدمی بھیجیں۔ آپ نے ابو عبیدہ کو 200 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور یہ ہدایت کی کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم دونوں مل کر کام کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ ابو عبیدہ جب وہاں پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو امامت میں اختلاف ہوا۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر لشکر میں ہوں، تم میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے امامت میرا حق ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے ان کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سب مل کر قبیلہ بنو قزا پر پہنچے اور حملہ کیا۔ قبیلے کے لوگ مرعوب ہو گئے اور اپنا مخالفانہ ارادہ ترک کر دیا۔ معاہدہ حدیبیہ کے مطابق قریش اس کے پابند تھے کہ وہ نہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور نہ مسلمانوں کے حلیف پر۔ اس وقت بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور بنو خزا رسول اللہ کے۔ دونوں قبیلوں میں زمانے جاہلیت سے دشمنی تھی۔ ایک موقع پر بنو بکر نے بنو خزا پر چھاپا مارا۔ یہ لوگ پانی کے ایک چشمے پر سو رہے تھے۔ اس کارروائی میں قریش نے اپنی حلیف بنو بکر کی مدد کی۔ انہوں نے ان کو ہتھیار بھی دیے اور لڑنے کے لیے آدمی بھی۔ ان لوگوں نے بنو خزا کو مارا اور ان کے اموال کو لوٹا۔ اس کے بعد عمرو بن سالم خزائی 40 آدمیوں کے ساتھ مدینہ آیا، آپ کو پوری صورتحال سے باخبر کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک قاصد مکہ کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کریں۔ پہلی بات یہ تھی کہ مقتولین کی دیت دی جائے، دوسری بات یہ تھی کہ بنو نفاسہ کی عہد سے علیحدہ ہو جائیں، تیسری بات یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کا اعلان کریں۔ جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے کہا ہم معاہدہ حدیبیہ کی نسخ پر راضی ہیں، لیکن بعد میں ندامت ہوئی اور فوراً ابو سفیان کو تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس ہونا پڑا۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاح کو پوشیدہ طور پر مکہ کی تیاری اور سامان سفر اور آلات جنگ درست کرنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اس کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھا جائے، اور آس پاس کے حلیف قبائل کو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں۔ یہاں سے اب فتح مکہ کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ 10 رمضان کو تقریباً 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام جیفہ میں پہنچے تو حضرت عباس میں اہل و عیال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جاتے ہوئے ملے۔ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود لشکر میں شریک ہو گئے۔ فتح مکہ کی سفر کے دوران بہت سے لوگوں نے آپ سے مل کر اسلام قبول کر لیا، مثلاً ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور رضائی بھائی بھی۔ وہ نبوت سے پہلے آپ کے قریبی دوست بھی تھے، نبوت کے بعد وہ آپ کے مخالف بن گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی باتوں کا کھلا کھلا انکار کرنے لگے تھے، مگر بعد کو
انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اور ان کے ایک ساتھی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت یوسف کے بھائی کی زبان میں کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف کی زبان میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ چلتے ہوئے عشاء کے وقت آپ مکہ کے قریب مراء الزہران میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے۔ قریش کو اپنی بدعہدی کی وجہ سے شبہ تھا کہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ہم پر چڑھائی کر دیں، چنانچہ آگ دیکھ کر ابو سفیان بن حرب اور بدیل بن ورقہ اور حکم خبر لینے کی غرض سے مکہ سے نکلے۔ جب مراء الزہران کے قریب پہنچے تو لشکر نظر آیا۔ یہ لوگ گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ بدیل نے کہا یہ آگ قبیلہ خزا کی ہے۔ ابو سفیان نے کہا خزا کے پاس اتنا لشکر کہاں سے آیا؟ وہ تو بہت قلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں نے دیکھتے ہی ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے چوکیداروں سے دریافت کیا کہ تم میں یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم ان کے اصحاب ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر گشت لگاتے ہوئے ادھر سے گزرے اور ابو سفیان کی آواز کو پہچان کر کہا، افسوس ہے ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری خیر نہیں۔ قریش کی اسی میں بہتری ہے کہ وہ امن کے طالب ہوں اور اطاعت قبول کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں آواز سن کر اسی سمت میں چلتا ہوا عباس تک پہنچا اور کہا کہ اے ابو الفضل، رہائی کی کیا صورت ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پیچھے اس خچر پر سوار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر تجھ کو حاضر ہوتا ہوں تاکہ تیرے لیے امن حاصل کروں۔ حضرت عباس ان کو اپنے ہمراہ لے کر لشکر کو دکھلاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر کی طرف سے گزرے تو حضرت عمر دیکھتے ہی چیخنے لگے اور جھپٹتے ہوئے کہا، یہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، بغیر کسی عہد و قرار کے ہاتھ آ گیا ہے۔ حضرت عمر پیادہ اور حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے ساتھ خچر پر سوار کیے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے اور رسول کا یہ دشمن بغیر کسی عہد و پیمان کے آج ہاتھ آ گیا ہے، مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے قتل کے لیے اجازت دیجیے۔ حضرت عباس کو غصہ ہو گئے اور کہا کہ اے عمر ٹھہرو، اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اس طرح اصرار نہ کرتے، چونکہ یہ عبد مناف سے ہے اس لیے تم اس کے قتل پر اصرار کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اے عباس، خدا کی قسم، تمہارا اسلام میرے لیے اپنے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا، اور میرے باپ اگر اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی مسرت نہ ہوتی جتنی کہ تمہارے اسلام سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح کو میرے پاس لائیں۔ ابو سفیان رات بھر حضرت عباس کے خیمے میں رہے اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکہ کے حالات دریافت کرتے رہے۔ اسلام لانے کے بعد یہ دونوں مکہ واپس ہو گئے تاکہ اہل مکہ کو آپ کی آمد سے اطلاع کر دیں۔ ابو سفیان بن حرب اگلی صبح کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اس وقت رسول اللہ اور ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔
جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ آخرکار ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ مکہ کی سرحد پر پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت کے لیے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں سب آدمی کہاں سما سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ رسول اللہ، مسجد حرام کافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراء الزہران سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ یہ تعداد غیر معمولی تھی۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس کی ایک دستے کے سردار سعد بن عبادہ انصاری نے بلند آواز سے کہا، آج کا دن گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ میں قتل و قتال حلال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کو پسند نہیں فرمایا اور کہا، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ سعد نے غلط کہا ہے، آج کا دن اللہ کعبے کو عزت دے گا۔ ابو سفیان اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے عظیم لشکر کو دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ چل کر تیزی سے مکہ پہنچے اور مکہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ محمد ایک ایسے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں جس سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں۔ تم لوگ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، یا جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، یا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے یا ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ تواضع کے تحت آپ کی گردن اتنی زیادہ جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی کے بال آپ کے سینے سے لگ رہے تھے۔ صحابہ کو آپ نے سختی کے ساتھ یہ حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ کسی سے جنگ کی ابتدا نہ کرنا، جو شخص تم سے تعارض کرے صرف اسی سے لڑنا۔ مکہ میں داخل ہو کر آپ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ کی کلید بردار عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کنجی لی اور بیت اللہ کو کھلوایا۔ کعبے کے اندرونی دیواروں پر اس وقت تصویریں بنی ہوئی تھیں اور وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے تصویروں کو ہٹانے کا حکم دیا اور بتوں کو کعبہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت مکہ کے لوگ آ کر بڑی تعداد میں کعبہ کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگ منتظر تھے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم دیا جاتا ہے جو کہ ظالم بھی تھے اور جنگی مجرم بھی۔ آپ نے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، اللہ ہی ایک معبود ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اپنے بندے کی نصرت کی اور گروہوں کو تنہا شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ ان کے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مکہ جو اس سے پہلے مشرکین کا شہر تھا وہ اب مسلمانوں کا شہر بن گیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ اس وقت بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ کنجی ہم کو دے دیجئے۔ آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا، یہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ سامنے آئے تو آپ نے بیت اللہ کی کنجی انہیں دے دی اور فرمایا کہ آج وفا اور صلح رحمی کا دن ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال نے جب کعبہ پر چڑھ کر اذان دی تو قریش کو بہت ہی تعجب ہوا، اس لیے کہ بلال سیاہ فام حبشی تھے اور کسی سیاہ فام حبشی کا کعبہ کی چھت پر چڑھنا قریش کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس طرح آپ نے عملی صورت میں یہ اعلان فرمایا کہ شرف اور عزت کا تعلق رنگ سے نہیں بلکہ دین اور تقوی سے ہے۔ حضرت بلال نے جب خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دی تو چند نوجوان ان کی نقل اتارنے لگے۔ انہی میں سے ابو محذورہ تھے۔
آپ نے ابو محذورہ کو بلوایا۔ ابو محذورہ خوف زدہ تھے کہ شاید گستاخی ہو گئی اور اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ اذان دیں۔ اذان سن کر آپ نے انہیں درہم کی ایک تھیلی عطا فرمائی اور سر، پیشانی اور سینے وغیرہ پر محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ساری نفرت محبت کے جذبات میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن بنا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور اس کے بعد کو وہ صفا پر تشریف لائے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ انصار صحابہ کو گمان گزرا کہ آپ فتح مکہ کے بعد یہیں نہ ٹھہر جائیں۔ اس کے متعلق آپ کو اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ آپ نے انصار کو بلا کر کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت۔ یہ سن کر انصار آپ دیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے اور آپ بیعت لینے لگے۔ مردوں سے فقط اسلام پر اور حسب استطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت لیتے تھے۔ عورتوں سے ان امور پر بیعت لی جو سورہ ممتحنہ میں مذکور ہیں، یعنی یہ کہ وہ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری اور زنا کریں گی اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی وغیرہ۔ فتح مکہ کے دوسرے دن ایک خزائی نے ایک حذیلی مشرک کو قتل کر ڈالا۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو صحابہ کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، اے لوگوں، بے شک اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو محترم ٹھہرا دیا تھا، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے حرام اور محترم رہے گا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے۔ بعد ازاں آپ نے اپنے پاس سے مقتول کی دیت کے لیے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ نے مہاجرین کی مکانات اور جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں بعض مہاجرین نے اپنے حقوق کی واپسی کا مطالبہ کرنا چاہا، تاہم آپ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ تو اگر صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اس کے بدل کے طور پر تم کو جنت میں مکان ملے گا۔ نیز آپ نے فرمایا، جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے اس میں سے واپسی پسند نہیں کی جائے گی۔ خود اپنے مکان کا آپ نے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے عام معافی کا اعلان کرا دیا، تاہم چند ایسے اشخاص جو کئی ایک شدید جرائم میں ماخوذ تھے ان سے متعلق قتل کا حکم صادر ہوا۔ ان کی کل تعداد روایت کے اختلاف کے ساتھ 15-16 تھیں، جن میں سے چند ہی قتل کیے گئے، بقیہ سبھی کو درگزر کر دیا گیا۔ وہ اسلام لے آئے۔ ان اسلام لانے والوں اور جان بخشی کیے جانے والوں میں سے چند نام یہ ہیں: اکرمہ بن ابو جہل، قعب بن زہیر، وحشی بن حرب، حمدہ زوجہ ابو سفیان، حبار بن الاسود۔ وحشی بن حرب نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ حمدہ نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، اس کے باوجود آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی سیرت رسول 17ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔